السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 118، 119 اور 120 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے۔ یہ لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہادو والا۔ حرمنا، ہم نے حرام کی۔ حرمنا کو دیکھیں تو حرام اس سے بنانا ہو تو رے کے بعد الف لگا دیں، حرام بن جائے گا۔ ما قصصنا، جو ہم نے بیان کی۔ قصصنا اردو کا لفظ قصہ بن سکتا ہے، کاف سواد، کس سواد ایسا قصہ، دو سواد ہے نا۔ قصصنا، ہم نے قصہ بیان کیا، یعنی ہم نے بیان کیا۔ علیہ کا، آپ پر، من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر۔ اس میں زوئے لام میم جو ہے ظلم اردو کا بنا سکتے ہیں آپ۔ ولیکن، اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے اوپر، یظلمون ظلم کرتے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے جو پہلے بیان کر دیا وہ چیزیں حرام کی، یہ پچھلی سورہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے یا ظلم کرتے تھے۔ ثم، پھر، ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عامل السوء، جنہوں نے برے عمل کیے۔ عاملو کو دیکھیں تو عمل بنا سکتے ہیں آپ، عین میم لام۔ سو برے کو کہتے ہیں، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، علماء سو، علماء حق وغیرہ۔ بے جہالت، ان جہالت سے، جنہوں نے برے عمل جہالت سے کیے۔ ثم، پھر، تابو، توبہ کی۔ تابو کو دیکھیں تو آپ توبہ بنا سکتے ہیں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی۔ اصلاح کو دیکھیں تو الف صاد لام ہے، اصلاح بنا لیں آپ، اردو والا۔ اس کے بعد انہوں نے اصلاح کر لی۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، لام تاکید کا ہے، یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ غفور جو ہے یہ بھی اسم نکرہ ہے اور رحیم بھی اسم نکرہ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی بہت مہربان، بہت بخشنے والا، ہر طرح کی بات کو بخشنے والا، کوئی توبہ کرنے آ جائے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا، تھا، امتن، ایک امت، قانتۃ للہ، فرما بردار اللہ کا۔ قانتین آپ نے کئی بار پڑھا ہے، فرما بردار۔ حنیفہ، ایک طرف ہو جانے والا، حنیف۔ ولم، اور نہ تھا، یقو، وہ نہ تھا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور ایک طرف ہو جانے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آج کا سبق پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، مختصر۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سبق کو سمجھنے کے لیے پچھلے سبق سے ملائیں تو سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے، یعنی جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، ہم نے ان پر وہی چیزیں حرام کی تھیں جو پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی ناخن والے جانور وغیرہ۔ تو انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود کوئی چیزیں اور اپنے اوپر حرام کر لیں، اللہ نے وہ حرام نہیں کی تھی۔ تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ میں نے بتلایا تھا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، قوانین بنانے کا اختیار صرف خالق کو ہے، کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کی زمین ہے، جس کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، قانون بھی اسی کا چلے گا۔ دیکھیے آپ اپنے گھر میں جو آپ کا قانون ہے اس کے علاوہ کوئی اور قانون پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ گھر آپ نے پیدا نہیں کیا، اس گھر کو سنبھالتے آپ نہیں، یہ گھر عارضی طور پہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اسی طرح ملک کی بات ہے، پاکستان میں آپ کیا ہندوستان کا قانون چلنے دیں گے؟ چائنا کا یا کسی دوست ملک کا نہیں چلنے دیتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے عارضی مالک ہیں۔ جو کائنات اللہ کی ہے، جس کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو نعمتیں دینے والا اللہ ہے، کائنات کو سنبھالا اللہ نے ہوا ہے، تو کیا اس کی کائنات پر اس کا حکم نہیں چلنا چاہیے؟ قانون اسی کا چلے گا، خواہ ایک فرد ہو یا ایک معاشرہ ہو یا ایک قوم ہو یا پوری دنیا۔ آگے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے برے عمل کر لیے، غلطیاں کر لیں، لیکن وہ غلطیاں جہالت سے کی، بھول کر کی، اگر جان بوجھ کر کی اور کسی جذبات میں آ کر کی تو اس کو بھی علماء کی ایک جماعت کہتی ہے وہ بھی جہالت ہے، یعنی غلطی کر لی پھر اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے 2 بار فرمایا ہے کہ تیرا رب، کیا پیار کا انداز ہے۔ اللہ رب تو پورے عالمین کا ہے، لیکن اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ تیرا رب۔ تو جو غلطی کر لے پھر توبہ کر لے اور پھر اصلاح کرے اپنی، یہ نہیں کہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح نہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب غفور الرحیم ہے، وہ ہر طرح کا گناہ بخشنے والا ہے، وہ ہر طرح کا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے در پہ کو آئے سے ہی بس، جب کوئی اللہ کے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے غلطی کی نہ ہو، جب توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اصل میں اللہ کے ہاں توبہ کے لیے آنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اللہ کو اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا سب کچھ ماننے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، پھر میرے سے ڈر رہا ہے، پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں گا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے معافی نہ مانگی تو مجھے سزا دینے پہ اللہ قادر ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں معافی مانگوں گا تو میرا رب مجھے معاف بھی کر دے گا، تو میرے در پہ آتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ مشکلات دور کر دیتا ہے، اللہ بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ کتنے فوائد ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے۔ اللہ آسمان سے ایسا رزق دیتا ہے کہ بندے کی سمجھ میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ رزق مل جاتا ہے انسان کو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
حنیف کا معنی ایک اللہ کو ماننے والا، اور پوری امت مخالف تھی لیکن وہ خود ایک اللہ کے در پر ڈٹ جانے والے تھے، اللہ کے لیے ڈٹ جانے والے تھے، تو اللہ پاک نے اس کو امت کہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ ایک انسان ہے لیکن وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ اللہ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کوئی زیادہ بڑا گروہ اور جماعت اور جتھا نہیں تھے اس وقت، لیکن اللہ نے ان کو پوری امت کہا ہے۔ اللہ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو ماننے والے کم ہیں یا زیادہ ہیں، ہم اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر اس لیے پھرتے رہیں اور سودے بازی کرتے رہیں کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ پاک کو اس بات سے غرض ہے، نہ کوئی اللہ پاک کو یہ ضرورت ہے کہ سارے لوگ ہی ہو جائیں، سارے لوگ اچھی زندگی بسر کریں، اسلام پہ آ جائیں تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور کچھ سارے لوگ شیطان جیسی زندگی بسر کریں تو اللہ کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔